اور خیار کی شرط لگائی اپنے علاوہ کسی اور غیر کے لیے، مثال کے طور پر میں نے یہ خریدا مثلا 10,000 میں، اس شرط پر کہ ان کو خیار ہوگا 3 دن تک، چاہے تو بیع کو جائز کر دے چاہے بیع کو فسخ کر دے. بس سمائی، مشتری نے خریدا، خیار اپنے لیے نہیں لیا، خیار کسی غیر کے لیے لیا، ٹھیک ہے، خیار کی شرط لگائی، تو یہ عقد جائز ہے؟ جائز ہے. تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو کہا کہ حکم یہ ہوگا کہ خیار دونوں کو ہوگا، مشتری کو بھی اور اس آخر کو بھی جس کے لیے اس نے خیار کی شرط لگائی ہے، ٹھیک ہے. فَأَيُّهُمَا أَجَازَ، جاز، ان دونوں میں سے جو بھی بیع کو جائز کر دے جائز ہو جائے گا. وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انتقض، اور دونوں میں سے جو بھی بیع کو توڑ دے تو بیع ٹوٹ جائے گی. یہ تو سمجھ آ گیا. وَأَصْلُ هَذَا، ایسا کیوں؟ خیار تو کی شرط لگائی اس کے لیے، تھرڈ پارٹی کے لیے، یا مشتری کے لیے خیار کیسے حاصل ہو گیا؟ تو کہا کہ ایسا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ خیار کی شرط لگانا غیر کے لیے جائز ہے استحساناً، وفی القیاس لا یجوز، قیاس میں جائز نہیں. اولاً تو خیار شرط ہی خود خلاف قیاس، مقتضائے عقد کے خلاف ہے. عقد بیع کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری مبیع کا مالک ہو جائے اور بائع ثمن کا مالک ہو جائے، مگر خیار شرط اس کے خلاف کا حکم کرتا ہے کہ جس کے لیے خیار ہے اس کی طرف کا بدل اس کی ملک سے نکلے گا نہیں. خیار مشتری کے لیے ہے تو مبیع کا مالک نہیں ہوگا. تو مگر حدیث کی بنیاد پر جائز قرار دیا گیا. تو یہاں خیار جو غیر کے لیے ہے وہ استحساناً جائز ہے، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ وہ خیار غیر کے لیے جو مانگ رہا ہے وہ غیر تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ بائع ہے نہ مشتری. تو یہاں اقتضاءً خیار ثابت ہو رہا ہے خود مشتری کے لیے، خود مشتری کے لیے، اس لیے کہ وہ تھرڈ پارٹی کوئی چیز نہیں. تو مشتری نے اپنے لیے خیار حاصل کیا، اور خیار حاصل کرنے پر اس خیار میں اس کو نائب بنا دیا کہ تم چاہو تو بیع کو فسخ کر دو، میری طرف سے میرے وکیل ہو تم بیع کو چاہے فسخ کر دو چاہے بیع کو جائز کر دو، ٹھیک ہے نا. تو کہا ہے کہ فی القیاس لا یجوز وہو قول ظفر، اور قیاس میں یہ ہے کہ جائز نہیں، اور یہی امام ظفر کا قول بھی ہے. کیوں خلاف قیاس ہے؟ تو کہا کہ لأن الخیار من مواجب العقد، خیار عقد کے مواجب میں سے ہے، یعنی عقد کا موجب ہے، عقد اس کو واجب کرتا ہے اور اس کے احکام میں سے ہے. فلا یجوز اشتراطہ لغیرہ، تو غیر کے لیے اس کی شرط لگانا جائز نہیں ہوگا. کاشتراط الثمن علی غیر المشتری، جیسے کہ ثمن کی شرط لگا دینا غیر مشتری پر، یعنی میں نے یہ مال خریدا اور یہ شرط لگا دیں کہ ثمن یہ دیں گے صاحب، ہے نا، تو یہ درست نہیں ہے، ویسے یہ درست نہیں ہوگا. وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخیار لغیر العاقد لا یثبت الا بطریق النیابۃ عن العاقد، خیار غیر عاقد کے لیے ثابت نہیں ہوتا مگر عاقد کی نیابت کے طریقے پر، کہ عاقد کا نائب بنتا ہے. فَيُقَدَّرُ الْخِيَارُ لَهُ اقتضاءً، تو اقتضاءً خیار پہلے اس کے لیے مانا جائے گا، کس کے لیے؟ عاقد کے لیے. مشتری کے لیے پہلے خیار ثابت مانا جائے گا اقتضاءً. اور اقتضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد والا حکم اس حکم پر موقوف ہوتا ہے، جب تک یہ صحیح نہ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا.
تو خیار جب تک مشتری کے لیے نہیں مانا جائے اس آخر کے لیے خیار صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے بطور اقتضاء النص اس کے لیے خیار مانا گیا بطریق اقتضاء۔ ثم یجعلہ نائبا عنہ، پھر اس تھرڈ پارٹی کو اس کا نائب قرار دیا جائے گا اس کے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے۔ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ، تو ایسی صورت میں اصالتاً خیار حاصل ہوا مشتری کے لیے بطریق نیابت اس آخر کے لیے، تو ان دونوں میں سے جو بھی جائز کر دے گا جائز ہو جائے گا۔ تو یکون لکل واحد منہما الخیار، ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار ہوگا۔ وایہما اجاز جاز، ان دونوں میں سے جو بھی جائز کر دے گا جائز ہوگا۔ وایہما نقض انتقض، جو بھی فسخ کر دے گا فسخ ہو جائے گا۔ بات تو چلی۔ دوسرا مسئلہ، اگر ٹکراؤ ہو جائے، ایک نے بے کو جائز کیا دوسرے نے بے کو فسخ کیا، اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرَ، ایک نے بے کو کیا جائز ان دونوں میں سے، دوسرے نے بے کو فسخ کر دیا۔ یعتبر السابق، سابق کا اعتبار کیا، پہلے کس نے کیا، یہ نہیں کیا اصل یا نائب سے بحث نہیں، پہلے کس نے کیا۔ اگر اس آخر نے پہلے بے کو جائز کر دیا تو صورت میں بے نافذ ہو گئی، فسخ نہیں ہوگا۔ یا اصل مشتری نے بے کو جائز کر دیا اور فسخ بعد میں کیا اس آخر نے، تو بے جائز نافذ ہو گیا۔ یا اس کا الٹا کیا، پہلے فسخ کر دیا اس آخر نے، اس نے بعد میں بے کو جائز کر دیا تو فسخ ہو گیا۔ تو اعتبار کیا جائے گا سابق کا۔ کیوں سابق کا اعتبار کیا جائے گا؟ جس وقت اس کا تصرف پایا جا رہا ہے اس کا مد مقابل کا اس وقت مزاحمت نہیں پائی جا رہی۔ جس زمانے میں اس نے جائز کیا اس زمانے میں اس کا مقابل نہیں ہے، اس لیے کہ فسخ کرنا بعد کے زمانے میں پایا گیا، تو اس زمانے میں وہ جو تصرف کر رہا ہے اس کا کوئی مزاحم نہیں ہے۔ لے وجود ہی سابق کے ایسے زمانے میں پائے جانے کی وجہ سے لا یزاحمہ فیہ غیرہ، کہ اس زمانے میں اس کا غیر اس کی مزاحمت نہیں کرتا۔ بات ختم ہے۔ اگر معاملہ اس کا اور ہو جائے، ایک ساتھ دونوں کا ایک ہی ساتھ، اس نے بے کو جائز کیا ایک نے بے کو فسخ کر دیا، ہے نا، اب کیا ہوگا؟ سابق تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ایک ساتھ ہی کر دے دونوں۔ لو خرج الکلامان منہما معا، اگر دونوں کا کلام ایک ساتھ نکلے تو یعتبر تصرف العاقد فی روایت و تصرف الفاسق فی اخرى، یہاں دو روایت ہے، ایک روایت میں اعتبار کیا جائے گا عاقد کے تصرف کا، کہ مشتری نے جو تصرف کیا ہے چاہے وہ فسخ کیا ہو یا جائز کیا ہو اس کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اصل وہی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ فاسق کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا، فاسق چاہے آخر ہو یا عاقد ہو، ٹھیک ہے نا۔ وجہ الاول، اول کی دلیل، اول کیا اعتبار کیا جائے گا عاقد کے تصرف کا، اس کی دلیل ان تصرف العاقد اقوا، عاقد کا تصرف اقوا ہے۔ کیوں اقوا ہے؟ لأن النائب یستفید الولایت منہ، اس لیے کہ نائب تو ولایت اسی سے حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو تصرف کا حق حاصل ہوا ہے اسی سے ہوا ہے، تو وہ اصل ہو گیا عاقد۔ وجہ ثانی، ثانی کی دلیل ان الفسخ اقوا، ایک ہے فسخ ایک ہے جائز ہونا، جواز اور فسخ میں سے فسخ اقوا ہے۔ کیسے اقوا ہے؟ اس لیے کہ اگر جو بے جائز ہو وہ بعد میں فسخ ہو سکتا ہے، بے جائز ہو بعد میں فسخ لاحق ہو جاتا ہے، اس کو فسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فسخ ہو گیا اس کو جائز نہیں کیا سکتا، ہو گیا تو ہو گیا۔ تو کبھی کون سا ہوا؟ فسخ کبھی ہوا، کیونکہ مجاز جس کو جائز کیا گیا ہو اس کو فسخ لاحق ہو جاتا ہے، مگر جو مفسوخ ہے اس کو جواز لاحق نہیں ہوتا، تو فسخ کیا ہو گیا؟ اقوا ہو گیا۔
लिअन الفسق अक़वा, क्यों? लिअन المجاز यल्हक़ुहु الفسق, इसलिए कि जिसको जायज़ किया जाए उसको फस्क लाहिक हो जाता है। वल मफसूक ला तलहक़ुहुल इजाज़त, और जो फस्क कर दिया गया हो इजाज़त उसको लाहिक नहीं। वलम्मा मलक कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा तसर्रुफ, जब दोनों में से हर एक तसर्रुफ का मालिक हो गया तो अब तसर्रुफ के हाल से हमने तरजीह दी। तसर्रुफ का हाल ये कि फस्क अक़वा है, लिहाजा उसके हाल से तरजीह दी, तो जो फस्क किसने किया उसी का तसर्रुफ नाफिज, चाहे वो आखिर हो या आकिद हो। ठीक है। क़ीला, कहा यह गया है कि पहला ये इमाम मोहम्मद का कौल है और दूसरा इमाम अबू यूसुफ का कौल है। कौल का मतलब ये कौल ज़रूरी है, कौल सूरी और ज़रूरी के लिए, कि दूसरे मसले में उन हजरात का कौल है, वहाँ से ये मसला मुस्तखरज हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ कौल नहीं, कौल दूसरी जगह है, वहाँ से यहाँ मसला इस्तिखराज किया जा रहा है। कैसे? तो वस्तुखरिज ज़ालिका मिम्मा इज़ा बाअल वकील मिन रजुलिन वल मुवक्किल मिन गैरिही माअन, किसी आदमी ने माल बेचने का वकील बना दिया, ठीक है, उस माल को मुवक्किल ने इसे बेच दिया, वकील ने इसे बेच दिया, अब दिया किसको जाएगा माल? ठीक है ना, और एक साथ ही हुआ है, पहले अगर हो तो चलो ठीक है, एक साथ दोनों ने अगर कर दिया ऐसा, तो कहा कि मिम्मा इज़ा बाअल वकील मिन रजुलिन वल मुवक्किल मिन गैरिही, जबकि वकील ने बेच लिया किसी आदमी के पास और मुवक्किल ने उसके गैर के पास एक साथ, फ़ मुहम्मदुन यातबिरु फ़ी तसर्रुफ़ अल मुवक्किल, तो इमाम मोहम्मद एतबार करते हैं मुवक्किल के तसर्रुफ का, क्योंकि वही असील है। हाँ, मुवक्किल यहाँ इस बाब में मुवक्किल, दूसरा वाला वकील है, तो यहाँ मुवक्किल ने वकील बनाया, बई की विलायत वकील को इसी मुवक्किल से हासिल हुई। ठीक है। वह अबू यूसुफ या तबिरुहुमा, और इमाम अबू यूसुफ दोनों ही का एतबार करते हैं। अब दोनों का एतबार करने पर माल दिया किसको जाएगा? तो कहा कि माल दोनों को मुश्तरक करार दे दिया जाएगा। अब उसमें ख्यार होगा, क्योंकि सबका मुतफर्रिक हो गया, तो अब चाहे तो वो ले ले दोनों मुश्तरकत में, और चाहे तो बै को फस्ख कर दे। क़ाल व मन बा अब्दैनि बिअल्फ़ दिरहमिन अला अन्नहु बिल ख़ियारी फ़ी अहदिहिमा सलासत अय्यामिन, जिस आदमी ने बेचा 2 गुलामों को 1000 दिरहम में, 2 गुलामों को बेचा 1000 दिरहम में, अला अन्नहु, इस शर्त पर कि मुश्तरी को ख्यार रहेगा उन दोनों में से एक में 3 दिन तक, फल बय फासिद, तो बय फासिद। दूसरा मसला, व इन बा कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, याद रखना यहाँ पूछा जाता है, ये इबारत दे दी जाएगी, ये मसला कि यहाँ बय फासिद, अगले वाले में बय जायज़, ये वजह फ़र्क बताओ ऐसा क्यों हुआ कि उसमें बय नाजायज़ फासिद और इसमें बय जायज़। ठीक है ना, ये तकाबुल फ़िक़्ह है, इसमें सवाल ऐसे ही होगा, सीधा मसला नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये बता दो कि वज़ू में कितने फ़र्ज, यहाँ नहीं, ज़माना गया यहाँ नहीं होगा, है ना। हाँ, अब वज़ू में जब यहाँ अगर वज़ू के बारे में पूछा जाएगा तो बताओ मसेरास के बारे में इमाम आज़म का शाफ़ी के साथ क्या इख्तिलाफ है, दोनों की दलील बयान करो, ये हो, है ना। हाँ तो 2 गुलामों को बेचा 1000 दिरहम में, इस शर्त पर कि मुश्तरी को ख्याल रहेगा उन दोनों में से एक में 3 दिन तक, तो बय फासिद है। दूसरा मसला, वह इन बा कुल्ल वाहिद मिनहुमा बेखमसे मिअतिन, 2 गुलामों को इस तरह बेचा, हर एक गुलाम को 500 दिरहम में, हर एक गुलाम को 500 दिरहम में, अला अन्नहु बिल खियार फी अहदिहिमा बिअैनिही, इस तौर पर कि उसको मुश्तरी को उन दोनों में से किसी मुअय्यन में, इसमें हमको ख्याल रहेगा।
بیان کر دیا. جازل بے ہو تو بے جائز ہے. دیکھو بھائی، جس میں خیار ہوتا ہے حکمن و خارج عن العقد ہوتا ہے، خارج عن العقد کے حکم میں ہوتا ہے، گویا کہ عقد سے باہر. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جس میں خیار نہیں ہے بے اس میں لازم، جس میں خیار ہے بے اس میں ابھی لازم نہیں، مشتری کی ملک میں داخل نہیں. تو ایسی صورت میں جس میں خیار ہے حکمن وہ گویا کہ بے سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا بے سے خارج ہونے کے حکم میں ہے. جب کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میں خیار، تو کون سا بے سے باہر متعین نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ یا یہ بس مائی خیار کس میں ہے جو متعین نہیں کیا، تو جو بے سے باہر ہے وہ متعین نہیں، تو جس میں بے لازم ہے وہ متعین نہیں. ٹھیک ہے؟ اور جب کہا کہ اس میں خیار، ٹھیک ہے، تو اب کون سا بے سے باہر متعین ہو گیا، بے کس میں لازم متعین ہو گیا. یہ والا سمجھ میں آ گیا. دوسرا دونوں میں کوئی بیچا 1000 درہم میں، تو ایسا بھی ہو سکتا تم بکرا بیچنے کے لے آتے ہو ایک جوڑا، ایک تھوڑا چھوٹا ایک بڑا، دونوں ملا کے 1000 روپیہ ہوا تھا، ہے نہیں؟ دوسرے نے خرید لیا. لیکن ایسا نہیں لازم کہ اس کا بھی 500 اس کا بھی 500، کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس کا 600 اس کا 400. ٹھیک ہے. ہاں تو اب جو ہے جب ہر ایک کا ثمن علیحدہ علیحدہ بیان نہیں ہوا، تو ہر ایک کے بارے میں ثمن مجہول ہے ہر ایک کا، تو جو خارج عن العقد کے حکم میں ہے اس کا ثمن مجہول، تو جو بے میں لازم ہے جس میں بے اس کا ثمن مجہول. جب یہ مجہول تو وہ بھی مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں ثمن بھی مجہول اور مبی بھی مجہول، اس لیے پہلے والی صورت میں بے فاسد ہے. اب دوسری والی صورت میں ہر ایک کا ثمن 500 بیان ہو گیا اور کس میں خیار متعین کر دیا، تو ثمن بھی معلوم اور مبی بھی معلوم، اس لیے دوسرے والے میں بے جائز. والمسألۃ علی 4 اوجہ، یہ مسئلہ 4 صورتوں پر ہے، 4 وجہوں پر ہے. ٹھیک ہے. دیکھو اول والے میں دونوں مجہول، ثانی والے میں دونوں معلوم. احدہما ان لا یفصل الثمن ولا یعین الذی فیہ الخیار. ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ہر ایک کے ثمن کی تفصیل بھی نہ کرے اور کس میں خیار ہے اس کی تعین بھی نہ کرے، جیسے پہلا والا مسئلہ. وہو الوجہ الاول، یہ پہلی وجہ ہے جو کتاب میں بیان کی گئی ہے. وفسادہ، اس عقد کا فساد کیوں؟ لجہالت ثمن والمبی، مبی اور ثمن دونوں مجہول ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ لأن الذی فیہ الخیار، اس لیے کہ جس میں خیار ہے کل خارج عن العقد، عقد سے خارج کی طرح ہے. کیوں؟ اذ العقد مع الخیار لا ينعقد فی حق الحکم، اس لیے کہ خیار کے ساتھ عقد حکم کے حق میں منعقد نہیں ہے، یعنی حکم کے حق میں، یعنی افادہ ملک کے حق میں منعقد نہیں ہے. فبقیت داخل فیہ احدہما، تو ان بے میں داخل رہ گیا ان میں سے ایک. اب کون سا ایک؟ وہ غیر معلوم، وہ معلوم نہیں، تو مبی مجہول. ٹھیک ہے. والوجہ الثانی، اور ثمن بھی مجہول، مبی مجہول ثمن بھی مجہول. اور ثانی کی وجہ ثانی یہ ہے کہ ان یفصل الثمن، ثمن کی تفصیل کر دے کہ اس کا اتنا اس کا اتنا، یا 500 کہہ دیا، کوئی ضروری نہیں 500، 600 400 بھی ہو سکتا ہے. وَيُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ، اور تعین کر دے اس کی جس میں خیار ہے.
ٹھیک ہے کہ اس میں خیال رہے گا ہمارا. وہ المذکور ثانیہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو ثانیہ مذکور ہے کتاب میں. ٹھیک ہے. وہ انما جاز، یہ جائز ہے. کیوں؟ لین المبیع معلوم، وہ ثمن معلوم، یہ مبیع بھی معلوم ثمن بھی معلوم. ٹھیک ہے. وقبول العقد فی الذی فی الخیار وان کان شرطا لانعقادہ فی الاخر لیکن ھذا غیر مفسد للعقد. کوئی کہے کہ جناب یہاں تو جو جس میں خیار ہے وہ کل خارج عن العقد ہے، اور جس میں خیار نہیں ہے وہ داخل عقد ہے، مگر داخل عقد میں عقد کو قبول کرنے کے لیے اس کو قبول کرنے کی تو شرط لگا دی ہے نا، تو بھائی فاسد ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بتا دیں کہ عبارت دیکھیں کہ عقد کو قبول کرنا اس میں جس میں خیار ہے، اگرچہ شرط ہے بھائی کہ منعقد ہونے کے لیے دوسرے میں، لیکن یہ مفسد عقد نہیں ہے. کیوں؟ لے کون ہی محل للبیع، یہ خود محل بیع ہے، یہ خود غلام ہے، محل بیع ہے. کما اذا جمع بین قن و مدبر، جیسے کہ کس نے بیچا، بیع میں جمع کر لیا قن کو اور مدبر کو. وہ جو غلام جس کے بارے میں آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد، وہ کہلاتا ہے مدبر. جس سے آقا نے کہہ دیا کہ 1 سال میں اتنا روپیہ تو کما کے ہمیں دے دے تو آزاد، وہ مکاتب. اور جس سے یہ دونوں باتیں نہ ہوئی ہوں وہ قن. ٹھیک ہے نا. ہاں تو قن اور مدبر ان دونوں کو جمع کر دیا بیع میں، تو صورت میں بیع قن میں منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مدبر وہ بھی غلام ہے، ملکیت میں ہے اس کی. والثالث، تیسری صورت یہ ہے ان یفصل، ثمن کی تفصیل کر دے کہ اس کا اتنا دام. ولا یعین، اور تعین نہ کرے کہ خیار کس میں ہے. والرابع، اور چوتھا یہ ہے کہ ان یعین ولا یفصل، تعین کر دے کہ اس میں خیار، ثمن کی تفصیل نہ کرے. ان دونوں صورتوں میں العقد فاسد فی الوجہین، ان دونوں صورتوں میں عقد فاسد ہے. کیوں؟ اما لجہالت المبیع اور لجہالت الثمن، مبیع مجہول ہونے کی وجہ سے یا ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے. یہ لف و نشر کے طریقے پر ہے. یہاں کیا بتایا؟ الثالث ان یفصل، ثمن کی تفصیل کر دے اور تعین نہ کرے خیار کس میں. چوتھا اس کا الٹا، تعین کر دے اور تفصیل نہ کرے. ہاں تفصیل نہ کرے اور تعین کر دے. ٹھیک ہے. تو تفصیل کر دے اگر ثمن کی تو اس صورت میں مبیع مجہول ثمن معلوم، اور جس صورت میں ثمن کی تفصیل نہ کرے مبیع یعنی خیار کی تفصیل کر دے اس صورت میں ثمن مجہول مبیع معلوم. تو اب دیکھو لے جہالت المبیع، لے جہالت المبیع یہ متعلق کس سے ہے؟ ثالث سے. یفصل الثمن ولا یعین، یہ ثالث سے متعلق. اور لے جہالت الثمن یہ متعلق ہے رابع سے، کہ ثمن کی تفصیل نہ کرے اور جس میں خیال ہے اس کی تفصیل کر دے، تعین کر دے. تو یہ صورت میں ثمن مجہول ہے. تو لف و نشر مرتب کے طور پر ہوا ہی. ٹھیک ہے نا. بس یہ اور چلے